السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی 96 سے لے کر 105 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ اور اگر اَنَّا واقعی اہل القریٰ بستیوں والے آمنوا سب ایمان لے آتے، واتقوا اور وہ سب تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بما اس وجہ سے جو، کانوا تھے وہ سب، یکسبون کمایا کرتے۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرتے تو اس ایمان اور تقوی کا نتیجہ ان انعامات کی شکل میں پاتے، اور ایمان اور تقوی اختیار نہ کرنے کا نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں نکلتا ہے، اور وہ ان برکات سے محروم ہو کر عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ برکتیں کھول دیتے ہیں، یہ ایک استعارہ ہے۔ جس طرح دروازہ کھلتا ہے اسی طرح ان پر برکات کا نزول ہوتا، یعنی آسمان سے بارش اور رحمتوں کی صورت میں، اور زمین سے پانی، زرعی اجناس اور زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں۔ آفا آمینہ کیا پھر نڈر ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً رات کو، وہم اور اس حال میں کہ وہ، نائمون سب سوئے ہوئے ہیں۔ آوا آمینہ اور کیا نڈر ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، ضحیٰ دن چڑھے، وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ سب کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے بے خبر سونے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور عین دوپہر جاگتے ہوئے مصروفیت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دن ہو تو اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ آفا آمینو تو کیا وہ سب نڈر ہو گئے ہیں مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمنوا تو نہیں نڈر ہوتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا القوم مگر وہ لوگ، الخاسرون سب خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مکر سے مراد کسی شخص کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا ہے کہ جب تک وہ عین اس کے سر پر نہ پہنچ جائے اسے کوئی ہوش نہ آئے، اور نہ کچھ پتہ ہی چلے کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ یہ خفیہ تدبیر چونکہ کافروں کے مکر و فریب کے جواب میں آتی ہے یا اس کے سزا دینے کے لیے کی جاتی ہے۔ اولم اور کیا نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کی جو، یرثون سب وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، من بعد ہلاکت کے بعد، اہلھا اس کے رہنے والوں کی، ان یہ کہ لو اگر، نشاء ہم چاہیں، اصبناہم تو ہم سزا دیں انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی، ونطبع اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون تو نہ وہ سب سنیں۔ کیا بعد میں آنے والوں کو پہلوں کے حالات سن اور دیکھ کر یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہوئی، اور انہیں اس سے رہنمائی حاصل نہیں ہوئی کہ ہم چاہیں تو ان کی طرح ان کو بھی ان کے گناہوں میں پکڑ لیں؟ ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ نصیحت کی کوئی بات نہیں سنتے، آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور وہ بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ تلک القریٰ یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انبائہ ان کی خبریں، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا پس نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا کہ وہ سب ایمان لاتے، بما اس پر جسے، کذبوا وہ سب جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الکافرین سب کافروں کے دلوں پر۔
یہاں القریٰ سے مراد گزشتہ 5 اقوام ہیں۔ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں ہیں۔ آپ کو ان کے کچھ حالات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے تھے، عبرت حاصل کریں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے رسولوں کے پاس اپنے سچا ہونے کے دلائل نہیں تھے، یا وہ دلائل اتنے واضح اور روشن نہیں تھے کہ قائل کر سکیں، بلکہ ان کا سبب ان کی قوم کا پہلے سے ہی طے کر لینا تھا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا اور نہیں ہم نے پایا لِأَكْثَرِهِمْ ان کے اکثر کے لیے مِنْ عَهْدٍ کوئی عہد، وَإِنْ وَجَدْنَا اور بے شک ہم نے پایا ہے اکثرہم ان میں سے اکثر کو لَفَاسِقِينَ یقیناً سب فاسق ہیں۔ مِنْ عَهْدٍ اس سے مراد کوئی بھی عہد ہے، یہ لفظ ناکرہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے کسی بھی قسم کا عہد، نہ فطری جو الستو بربکم کے وقت کیا تھا، نہ شرعی جو پیغمبروں کے عذاب ٹالنے کی درخواست کے وقت کیا تھا، اور نہ عرفی جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد کو موسیٰ کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سردار کی طرف، فظلموا تو ان سب نے ظلم کیا بہا ان کے ساتھ، فانظر پس تو دیکھ کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت انجام المفسدین سب فساد کرنے والوں کا۔ یہ چھٹا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اسے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے دوسرے کسی بھی قصے کو اس طرح بیان نہیں فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے، اس طرح ان کی امت بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑی ہوئی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، فرعون اور اس کی قوم کا ذکر نہیں فرمایا ہے، کیونکہ سارا اختیار فرعون کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کی قوم بھی ایمان لے آتی۔ اس ظالم نے بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم کو اتنا بے وقت بنا دیا تھا کہ ان کے پاس فرعون کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ سورہ زخرف میں بتایا گیا ہے کہ اس کی اپنی قوم بھی اس کے ہاتھوں مظلوم تھی، مگر بنی اسرائیل پر ظلم تو انہیں غلام بنا کر رکھنے، ملک سے نکلنے کی ممانعت اور ان کے اولاد کے قتل کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وقال اور کہا موسیٰ نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہے، جیسا کہ روم کے بادشاہ کا کیسر اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کی عزت والے نام کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ اس فرعون کا نام منفتح بن رمیسس ثانی یا ولید بن ریان بتایا جاتا ہے، مگر یہ بات کسی قابل اعتماد ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقاً قائم ہوں علی پر ان یہ کہ لا اقولو نہیں میں کہتا علی اللہ پر الا الحق مگر حق کو، قد یقیناً جئتکم ملایا ہوں تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس تو بھیج معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ بھیجنے والے کا پیغام کسی کمی بیشی کے بغیر پہنچا دے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کرے، لہٰذا میری ہر بات صحیح اور سچی ہوگی۔ انہیں غلامی سے آزاد کر تاکہ وہ میرے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اپنے اور تیرے رب کی پوری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کا پس منظر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہیں ان کی نسل پھیلی جو بنی اسرائیل کہلائی۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی تک تو انہیں پوری طرح اقتدار حاصل رہا، لیکن اس کے بعد فرعونوں نے انہیں غلام بنا لیا، اور مصر میں ان کی حالت بدتر ہوتی گئی۔
وہ چونکہ مسلمان تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں جہاں یہ چیز شامل تھی کہ فرعون کو توحید کی دعوت دی جائے، وہاں یہ بھی ضروری تھا اگر فرعون دعوت حق کو قبول نہ کرے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلا کر کسی دوسری جگہ لے جایا جائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔